بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف ہے اور فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 ہے، کیونکہ ایک تو شاہ صاحب نے اکابر اجلہ صحابہ کرام پر الزام دھرا اور اپنے آپ کو جا کر ملایا کہ ہمیں مانتے ہوتے مولا علی شیر خدا، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ علی کریم پر بھی تبرہ کہا، اور صحابہ کرام اجلہ صحابہ پر اور ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین ان پر بھی یہ تبرہ کہا کہ وہ بھی معاذ اللہ ان کو نہیں مانتی تھی، ورنہ جنگ جمل کیوں ہوتی؟ حضرت طلحہ نہیں مانتے تھے، حضرت زبیر نہیں مانتے تھے، کس کو؟ مولا علی شیر خدا کو۔ حاشا وکاللہ، یہ انتہائی دریدہ دہانی ہے اور یہ انتہائی بہت بڑی گستاخی ہے۔ ہم تو بندہ بڑا دیکھ کر چپ کر جاتے ہیں کہ جی بندہ بڑا ہے، تو یہ کیا اہل ایمان کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ بندہ بڑا دیکھ کر آپ چپ ہو جائیں؟ نہیں، میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف ہے اور میں فتاوی رضویہ کی عبارت اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھیں کہ مشاجرات صحابہ میں ہے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ اعتقاد الاحباب فی المصطفیٰ والآل والاصحاب فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 کے اندر یہ رسالہ ہے، اور رسالہ یہ شروع ہوتا ہے اس جلد کے اندر، جس کے اندر 10 اہل سنت و جماعت کے اعتقاد اعلی حضرت نے اس میں ذکر کیے ہیں، اور یہ رسالہ صفحہ نمبر 339 سے شروع ہوتا ہے۔ میں صفحہ نمبر 375 سے لے کر کچھ اقتباس آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ دل کے قانون سنیے گا، الفاظ میرے نہیں ہیں، سیدی اعلی حضرت کے ہیں، اور یہ جو جھوٹے حیدر حیدر کے نعرے لگانے والے ہیں، جھوٹے محبت علی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں سیدی اعلی حضرت نے یہ جو شاہ صاحب نے جو کچھ کہا نا اپنے منہ سے حفوات کہے ہیں، ان کے اوپر ان حفوات پر اس یاوہ گوئی پر اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ یہ ہرگز محبت حیدر قرار نہیں ہے، بلکہ یہ بغض ہے صحابہ کرام سے، اجلہ صحابہ سے یہ بغض کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اقتباس پڑھنے لگا ہوں فتاوی رضویہ شریف سے، اور فتاوی شریف کی اس اقتباس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدی اعلی حضرت ان کو کیا جواب دے کر گئے۔ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ علیہ کریم کے بارے میں یہ جو محبت کا دعویٰ، جھوٹی محبت کا دعویٰ رکھتے ہوئے اگر مشاجرات صحابہ پر کلام کریں اور اجلہ صحابہ پر تان کریں تو صفحہ نمبر 380 پر لکھتے ہیں اللہ اللہ ان یاران پیکر صدق و صفا میں بامی یہ رفق و مودت اور عزت و اکرام اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ تعظیم و احترام، اور ان عقل سے بیگانوں، یہ شاہ صاحب اور ان جیسے لوگوں کے لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان عقل سے بیگانوں اور نادان دوستوں کی حمایت علی کا یہ عالم۔ پھر سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان عقل سے بیگانوں اور نادان دوستوں کی حمایت علی کا یہ عالم کہ ان پر لان تان کو اپنا مذہب اور اپنا شعار بنائیں۔ کن پر؟ جن کے بارے میں کہا کہ ہمیں مانتے ہوتے تو جنگ جمل اور صفین ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان عقل سے بیگانوں، ایسے جملے بولنے والے، ایسے افواہات کہنے والوں کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان عقل سے بیگانوں اور نادان دوستوں کی حمایت علی کا یہ عالم کہ ان پر، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سب کے اوپر لان تان کو اپنا مذہب اور اپنا شعار بنائیں اور ان سے قدورت اور دشمنی کو مولا علی سے محبت اور عقیدت ٹھہرائیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مجدد دین و ملت مولانا شاہ محمد رضا حافظ علی فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ محبت علی ہرگز نہیں ہے۔ مسلمانان اہل سنت اپنا ایمان تازہ کر لیں اور سر رکھیں۔ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں، کتنے جاندار الفاظ ہیں، یہ مجدد کے الفاظ ہیں۔ مسلمانان اہل سنت اپنا ایمان تازہ کر لیں اور سر رکھیں کہ اگر صحابہ کرام کے دلوں میں کھوٹ، نیتوں میں فتور اور معاملات میں فتنہ و فساد ہو تو رضی اللہ عنہم کے کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے، کوئی معنی نہیں ہو سکتے رضی اللہ عنہم کے۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، ان الفاظ پہ قربان جائیں، صدقے جائیں، واری جائیں۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم اگر اللہ قرآن میں فرماتا ہے تو پھر کیا معنی ہوں گے رضی اللہ عنہم کہنے کے اگر وہ نہ مانتے ہوتے؟
یہ جو کہا گیا نا اچھل کر نہ مانتے ہوتے، میں سر سلام پیش کرتا ہوں ان کو جو آگے گول ٹوپیاں پہنے ہوئے سبحان اللہ کی صدا بلند کر رہے تھے اور پھر دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کر حیدر حیدر کے نعرے لگاتے ہیں۔ مولا علی کیا کہہ رہے ہیں، حیدر حیدر کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام کے عند اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ مرد آؤ، پسندیدہ ہونے کے معنی یہی تو ہیں کہ وہ مولا کریم ان کے ظاہر و باطن سے راضی ہے، ان کی نیتوں اور معافی ضمیر سے خوش ہے، اور ان کے اخلاق اور اعمال بارگاہ عزت میں ان کے پسندیدہ ہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے ایمان کو پسند کر لیا۔ اور شاہ جی اللہ ان کے ایمان کو پسند کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں اگر مانتے ہوتے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں اب جو کوئی اس کے خلاف کہے وہ اپنا ایمان خراب کرے، اپنی عاقبت برباد کرے، الیاذ باللہ۔ اور عقیدہ سابعہ کے اوپر ایک شاہ صاحب کے ایک کرائے کے مفتی اس نے کہا جی کہ یہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے 29ویں جلد پڑھ لیں فتاوی رضویہ کی، لیجیے 29ویں جلد میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ علماء بھی سنیں، وہ جو آشنا ہیں وہ بھی سبق کی تجدید کے لیے، اور عوام تک بھی میں یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ سابعہ بیان کیا گیا ہے کیونکہ اس رسالے کے اندر 10 اہل سنت کے اعتقاد کا ذکر ہے، اعتقاد الاحباب فی المصطفیٰ والآل والاصحاب کے اندر۔ تو صفحہ نمبر 375 پر مشاجرات صحابہ میں کلام کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت مرتضوی امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جنہوں نے مشاجرات و منازعات کی اور اس حق معاب صاحب الرائے کی رائے سے مختلف ہوئے، اور ان اختلافات کے باعث ان میں جو واقعات رونما ہوئے کہ ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، مثلا جنگ جمل میں حضرت طلحہ اور زبیر و سیدہ عائشہ، اور جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ بمقابلہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آئے۔ ہم اہل سنت ان میں حق جانب مولا علی مانتے ہیں، اور ان سب کو مورد لغزش بر غلط و خطا اور حضرت اسد اللہ کو بدرجہ ان سے اکمل و اعلیٰ جانتے ہیں، اعلیٰ جانتے ہیں حضرت علی مرزا کو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اعلیٰ ہیں، اور اس قدر اعلیٰ ہیں کہ ان کے اعلیٰ ہونے کا مولا علی کو حضرت امیر معاویہ کے مقابل کتنا درجہ حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صفحہ نمبر 377 پر، دل کے قانون سنیے گا کتنا اعلیٰ مانتے ہیں ہم رضوی مولا علی کو۔ رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الحسنہ کے مقام رفیع تک، تو ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن منزلوں میں اب کتنا تقابل ہے، ہزاروں ہزار راہوار برق کردار ایسے کشادہ اور فراق قدم گھوڑے جیسے بجلی کا کوندہ صبا رفتار ہو، اسے بات کرنے والے تیز رو اور ہوا سے بات کرنے والے تیز رو تیز گام تھک رہے اور قطع مسافت نہ کر سکے۔ اتنی بڑی سلطنت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم اور امیر معاویہ کے فرق کے درمیان ہے کہ اگر گھوڑ سوار بجلی کی سی تیزی کے ساتھ سفر کرے تو ہوا سے باتیں کرنے والا اتنے تیزی سے سفر کر رہا ہو کہ جس طرح بجلی کونتی ہے، تو وہ اگر ہزاروں میل سفر کرے، ہزاروں سال سفر کرے تو اس حد کو عبور نہیں کر سکتا جو حد مولا علی اور امیر معاویہ کے مقام کے درمیان ہے۔ تو برابری ہوئی؟ ہرگز برابری نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مجدد دین و ملت مولانا شاہ محمد رضا حفاظ بریلوی کہہ رہے ہیں، لیکن سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں خطائے اجتہادی دوسروں کی تھی، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم امیر المومنین تھے، لیکن اب بتائیے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئیں، اعلیٰ حضرت ہمیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کیا پنڈی سے جو لال شاہ صاحب نے کہا کیا وہ ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے، یا کون سا عقیدہ رکھنا چاہیے ام المومنین کے بارے میں؟ یہ جو کہا گیا کہ جی وہ اگر مانتے ہوتے تو یوں کیوں کرتے، ماننے یعنی نہ ماننے کی طرف ان کو رکھا گیا ہے، تو یہ کیا توہین نہیں ہے؟ کیا ان کے دلوں کے اندر قدورت کی نسبت نہیں کی گئی؟ اور اللہ رب العالمین تو فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے ایمان کو محبوب بنا لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ اور یہ کیا نہ ماننا یہ قدورت نہیں ہوتی؟ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے ان کے سینوں سے کینہ دور کر لیا ہے، تو اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 379 پر فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرزا سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر
ان میں سے ہیں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیے ہیں۔ اور اللہ تو فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے سینوں سے کینے کھینچ لیے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں اس میں طلحہ بھی شامل ہیں، زبیر بھی شامل ہیں، اور پنڈی کے لال شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مانتے ہوتے تو، یعنی نہ ماننا تو یہ تو کینہ ہوا نا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو اس فتاوی رضویہ کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے مفتی صاحب نے کہا کہ جلد نمبر 29 کھولیے، آئیے جلد نمبر 29 ہم نے کھولی ہوئی ہے، اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا کیا مقام سید اعلیٰ حضرت نے جلد نمبر 29 میں لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں لیکن یہ جو مولا علی شیر خدا میں سیدہ عائشہ صدیقہ میں حضرت طلحہ اور زبیر میں جو اختلاف ہے، ان اختلافات کو ابو حنیفہ اور شافعی جیسا اختلاف ہم سمجھتے ہیں۔ بس ابو حنیفہ بھی ہمارے سر کے تاج اور امام شافعی بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، اتنا اختلاف سمجھتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت کے نزدیک ان میں سے کسی ادنا صحابی پر بھی تان جائز نہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کے الفاظ سنیے، چہ جائے کہ ام المومنین صدیقہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی جناب رفیع اور بارگاہ وقیع میں تان کرنا، ہاشا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی جناب میں گستاخی ہے۔ یہ گستاخی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اگر سیدہ عائشہ صدیقہ کی توہین کی جائے۔ اور امام اہل سنت آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تطہیر و بریت اور عفت اور منافقین کی بہتان تراشی سے برات میں آیات نازل فرمائے، اور ان پر تہمت درنے والوں کو وعیدیں اور عذاب الہی کی سنائے، پھر عذاب علیم کی سنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی سب ازواج مطہرات میں زیادہ چاہیں، جہاں منہ رکھ کر عائشہ صدیقہ پانی پئیں، حضور اسی جگہ اپنا لب اقدس رکھ کر وہیں سے پانی پئیں۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ازواج مطہرات طیبات طاہرات دنیا اور آخرت میں حضور کی بیویاں ہیں، مگر عائشہ سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ان کے حق میں ارشاد ہوا کہ یہ حضور کی بیوی ہیں دنیا و آخرت میں۔ حضرت خیر النساء یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم ہوا ہے کہ فاطمہ تو مجھ سے محبت رکھتی ہے تو عائشہ سے بھی محبت رکھ کہ میں اسے چاہتا ہوں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا اے بنیا، اے میری بیٹی، الست تحبین ما احب، کیا اسے تو محبت نہیں کرے گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ فقالت بلا، سیدہ فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں ابا جان؟ فقال فحبی ہادی، تو آپ نے سرکار نے فرمایا اے فاطمہ پھر اس سے محبت کر، یہ عائشہ صدیقہ جو ہے اس سے محبت کر۔ حضور تو محبت کا حکم دیں اور شاہ صاحب لال شاہ صاحب کہیں کہ نہیں جی وہ تو اگر محبت کرتے ہوتے تو پھر کیوں جی، اگر مانتے ہوتے تو کیوں ہمارے ساتھ لڑتے؟ آگے مقام سنیے۔ اب یہ جو انہوں نے کل جو یہ پوسٹ شیئر کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جی فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 29 کھولیے، یہ انڈر لائن جتنے بھی ورڈ ہیں، آگے علامہ محمد خلیل فیان آپ فرماتے ہیں کہ بریلی شیر سے شائع ہونے والے رسالہ میں یہاں اصل میں بہت بیاد ہے، یعنی کہ وہ عبارت محمل ہے، سمجھ نہیں آ رہی، بہت بیاد ہے یہاں پر درمیان میں، یعنی صفحے سفید رہ گئے، مقامات سفید رہ گئے، تو درمیان میں کچھ ناتمام سطریں ہیں، مناسبت مقام سے جو کچھ فہم قاصر میں آیا بنا دیا، جو میرے فہم قاصر میں تھا لفظ سیاق و سباق سے جوڑ کر بنائے ان کو انڈر لائن کر دیا ہے، جس سے پتہ چلا کہ یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی اس تحریر میں، چونکہ رسالے سارے اعلیٰ حضرت خود ہی لکھتے تھے، اعلیٰ حضرت بولتے تھے، شکل لکھتے تھے، بعض اوقات کہیں مقام پر بیاد رہ گیا، کچھ کمی رہ گئی، تو فتاوی رضویہ کو جمع کرنے والوں نے اس رسالے کے اندر جو مقام و مناسبت رکھتی تھی سیاق و سباق، اس کے مطابق تحریر لکھ دی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اضافوں کو اصل عبارت سے ملا کر قوسین میں محدود کر دیا ہے، ہم نے عبارت کے اندر ان کو محدود کر دیا ہے، اور مورد لغزش یہ بھی عبارت کے اندر لکھتا ہوا ہے، مانتے، تو یہ بھی ہم اہل سنت ان میں حق جان مولا علی مانتے، یہ مانتے بھی قوسین میں لکھا ہوا ہے، مورد لغزش یہ بھی قوسین میں لکھا ہوا ہے کہ ان حضرات کے مناقب و فضائل میں مروی ہیں، یہ بھی قوسین میں یہ قوسین میں جتنی عبارتیں ہیں یہ اعلیٰ حضرت کی نہیں ہیں، یہ عبارات وہ ہیں کہ جو بیعت سا اور راقب نے جو ان کو تعلیف کر رہے تھے انہوں نے اس کو مناسبت کے مطابق اس کو جمع کر دیا۔ فتاویٰ پڑھنے کے لیے فتاویٰ کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں تاکہ اصل و اضافہ میں امتیاز رہے اور ناظرین کو اس کا مطالعہ سہل ہو، اس میں غلطی ہو تو فقیر کی جانب منسوب کیا جائے، اعلیٰ حضرت کی جانب منسوب نہ کیا جائے۔ اب آگے بغیر کسی رد و بدل کے جو چیزیں شامل کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا امیر معاویہ سے مقام سے بھی ہوا۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اگلے صفحہ نمبر 377 پر لکھا، وہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین جن کا محبوب رب العالمین ہونا
آفتاب نیم روز سے روشن تر ہے، وہ صدیقہ جن کی تصویر بہشتی حریر میں روح القدس حضرت اقدس سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر لائیں، وہ ام المومنین کے جبریل امین با فضل مبین انہیں سلام کریں اور ان کے کاشانہ عزت و طہارت میں بے اذن لیے حاضر نہ ہو سکیں۔ سیدہ عائشہ کے حجرہ کے اندر جناب جبرائیل بغیر اجازت کے حاضر نہیں ہوتے تھے، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ ہے فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 29۔ اور آپ کہتے ہیں آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ کا مقام سمجھنا ہے اور آپ حیدر حیدر کے نعرے لگائیں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ الکریم ہرگز آپ کے ان حیدر حیدر کے نعروں کو قبول نہیں کرنے والے۔ وہ ام المومنین کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر میں بے ان کے تشریف لے جائیں تو ان کی یاد میں واہ روسا فرمائیں کہ مجھے اپنی دلہنیہ اپنی عائشہ کی یاد آ رہی ہے۔ وہ صدیقہ کے یوسف صدیق علیہ السلام کی برات و پاک دامنی کی شہادت اہل زلیخا سے ایک بچہ ادا کرے، جناب یوسف کی پاک دامنی ایک بچہ دے، اور بطول مریم کی تطہیر و عفت معابی روح اللہ کلمت اللہ فرمائیں، حضرت عیسیٰ فرمائیں کہ میری ماں پاک ہیں، لیکن مگر ان کی برات پاک تینتی پاک دامنی اور طہارت کی گواہی میں قرآن کریم کی آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ وہ ام المومنین کے محبوب رب العالمین ان کے پانی پینے میں دیکھتے رہیں کہ کوزے میں کس جگہ لب رکھ کر پانی پیا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب ہائے مبارک و خدا پسند مبارک وہیں لب رکھتے کہ پانی نوش فرمائے جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ کے لب لگے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وعلی ابیہا وبارک وسلم۔ آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھے کہ اگر کوئی اس کی ماں کی توہین کرے، سننے کے قابل ہیں الفاظ، کہ اگر کوئی اس کی ماں کی توہین کرے، اس پر بہتان اٹھائے یا اسے برا بلا کہے تو اس کا کیسا دشمن ہو جائے گا۔ اس کی صورت دیکھ کر آنکھوں میں خون اتر آئے گا، اور مسلمانوں کی مائیں یوں بے قدروں کے کلمہ پڑھ کر ان پر تان کریں، تہمت ڈریں، اور مسلمان کے مسلمان ہی پھر بنے رہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور مجدد دین و ملت مولانا شاہ محمد رضا، ہاں آپ ایک صدی پہلے ان روافظ کو جو لتر مار کر گئے، میں ان الفاظ پہ قربان جاؤں، آپ نے فرمایا تم پھر بھی مسلمان ہی رہو، پھر بھی یہ کہو کہ ہمارا ادب کریں، اور تم اتنی بے ادبی کرو ان کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، اور پھر ان کی شان یہ سب کو بایا قلم برد سب کی توہین کی۔ لال شاہ صاحب نے اعلیٰ فرماتے ہیں اور زبیر و طلحہ ان سے بھی افضل کہ عائشہ عشرہ مبشرہ سے ہیں، وہ یعنی زبیر بن عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور اواری جانباز معاون مددگار، اور یہ طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے لیے سپر وقت جانثاری جیسے ایک جانثار نڈر سپاہی اور سرفروشی کرتا ہے، ایسے قربانی کرنے والے۔ تو اس پر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام اللہ فاضل بریلوی رحمہ اللہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فضل صحبت و شرف صحابیت و فضل شرف سعادت خدائی دین ہے، جس سے مسلمان آنکھ بند نہیں کر سکتے، تو ان سب پر لان تان یا ان کی توہین و تنقیص کیسے گوارا رکھیں اور کیسے سمجھ لیں کہ مولا علی کے مقابلے میں انہوں نے جو کچھ کیا۔ سنیں الفاظ پھر اعلیٰ حضرت کے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے سمجھ لیں مسلمان، یہ سطر نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 378 ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے سمجھ لیں مسلمان کہ مولا علی کے مقابلے میں انہوں نے جو کچھ کیا بنا نفسانیت تھا۔ صاحب ایمان مسلمان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ اور شاہ کے مفتی تجھے یہ عبارت کیوں نہ نظر آئی فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 29 کی؟ پھر سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے مولا علی کے برخلاف جنگ جمل میں یا جنگ صفین میں کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمان اس بات کو سمجھ لیں، کیسے گوارا رکھیں اور کیسے سمجھ لیں کہ مولا علی کے مقابلے میں انہوں نے جو کچھ کیا بنائے نفسانیت تھا، کہ نفسانی خواہش پر کیا نہیں۔ فرماتے ہیں صاحب ایمان مسلمان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ صاحب ایمان، اپنے ایمان کا بیڑا خود غرق کیا تم نے جب یہ بات کہی کہ اگر مانتے ہوتے تو ہمارے سامنے کیوں آتے۔ تم نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ تم نے کہا اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف تو ہوگی، تکلیف تو اعلیٰ حضرت سے ہوگی۔ جلد نمبر 29 کیا کہتی ہے؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں
کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ یہ جو ان کے مقابل آئے تو نفسانی خواہش کے مقابل آئے، نہیں، وہ اجتہاد کی بنا پر آئے تھے، مجتہد تھے، اور مجتہد کے لیے اللہ رب العالمین نے ثواب رکھا ہوا ہے، جب صحیح رائے پر پہنچے تو دگنا، اور اگر غلطی ہو جائے تو ایک ثواب اجتہاد کا اسے ہے، ایک ثواب سے یہ تمام محروم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معجور ہیں، تمام کو اس پر اجر دیا جا رہا ہے۔ تو جناب یہ آپ کے سامنے میں نے یہ تحریر رکھی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی، مولانا شاہ محمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جھنجھوڑ کر ان تفصیلیوں کو کہا ہے کہ ہرگز یہ عقیدہ اہل محبت کا، اہل سنت کا نہیں ہو سکتا کہ ان ہستیوں کی توہین کریں اور پھر یہ کہیں کہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیجئے یہ جو کہتے ہیں نا کہ اصحاب رسول کے بارے میں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ محمد رضا فاضل بریلوی افضلیت کلی کے اوپر صفحہ نمبر 368 پر کون سی بات لکھتے ہیں؟ یہ بھی اسی جلد نمبر 29 کا ان کو بڑا کہ شوق ہے کہ ہمیں جناب جلد نمبر 29 سے کچھ دکھائیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ محمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا اور ان کے غیر کو بھی ایسے فضائل حاصل ہیں بطالعی ان خصوصیات کے جو تنہا حامل ہیں وہ حضرات شیخین کریمین میں بھی نہیں پائے جاتے، جیسے کہ اس کا عکس بھی صادق ہے کہ امیرین و وزیرین کو وہ خصائص غالیہ اور فضائل عالیہ بارگاہ الہی سے مرحمت ہوئے کہ ان کے غیر نے اسے کوئی حصہ نہ پایا، مگر فضل مطلق کلی کسی جہت و حیثیت کا لحاظ کیے بغیر فضیلت مطلقہ کلیہ جو کثرت ثواب و زیادت قرب رب الارباب سے ارباب ہے وہ انہی شیخین کو حاصل ہے۔ لیجیے شیخین کی فضیلت پر بھی جلد نمبر 29 بول رہی ہے افضلیت کے اوپر کہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم افضلیت کلی رکھتے ہیں، فضیلت میں اور صحابہ بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت جلد نمبر 29 میں فرماتے ہیں جو ان کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کرے وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان ان کے بارے میں کسی قسم کا شعبہ نہیں رکھ سکتا۔ ان کے جو اختلاف تھے اس اختلاف کے اندر یہ خواہش نفسانی تھی نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں، وہ جب گئیں اور پھر وہاں سے لوٹی تو پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ علیہ کریم نے ان کے ساتھ کون سا معاملہ کیا؟ مولا علی شیر خدا نے اس جنگ کے بعد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خود اپنے بیٹوں کو ساتھ بھیج کر یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ واپس بھیجا حجاز مقدس کی طرف، اور یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں 379 صفحہ ہے 379، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تاریخ سے ان واقعات کو کون چھین سکتا ہے کہ جنگ جمل ختم ہونے کے بعد حضرت مولا علی مرتضیٰ نے حضرت عائشہ کے برادر معظم محمد بن ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور دیکھیں کہ حضرت عائشہ کو خدا نخواستہ کوئی زخم وغیرہ تو نہیں آیا، کیونکہ محمد بن ابی بکر مولا علی کے ساتھ تھے۔ یہ عجیب جنگ تھی، ابو بکر کا بیٹا علی کے ساتھ ہے اور ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ کے سامنے ہے، اور کدھر تان کر رہے ہو اور کس طرف لے کر جا رہے ہو؟ یہ سب اجتہاد کے درجے کے اوپر فائز تھے۔ بیٹا ادھر ہے ابو بکر کا اور بیٹی سامنے کھڑی ہے، بہن بھائی آمنے سامنے ہیں، لیکن جنگ ختم ہوئی تو مولا علی نے کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں محمد بن ابی بکر کو حکم دیا مولا علی نے کہ جائیں دیکھیں عائشہ صدیقہ ام المومنین خدا نہ خواستہ کوئی زخم وغیرہ تو نہیں آیا۔ اللہ اکبر! بلکہ باوجود تمام خود بھی تشریف لے گئے، بہت جلدی کی مولا علی نے تو خود تشریف لے گئے کہ میں خود پہنچوں، جب تک دیکھو نا ام المومنین کو کہ کیا حال ہے، اور پوچھا آپ کا مزاج کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا الحمدللہ اچھی ہوں۔ مولا علی نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے۔ کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ وہ مومنوں کے لیے کہا جاتا ہے، جن سے محبت ہو ان کے لیے کہا جاتا ہے۔ آگے سے صدیقہ نے جواب دیا اور تمہاری بھی اللہ بخشش فرمائے، سبحان اللہ صدقے۔ پھر مقتولین کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر مولا علی نے صدیقہ کی واپسی کا انتظام کیا، حضرت صدیقہ کی واپسی کا خود انتظام کیا، اور پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ محمد بن ابی بکر کی نگرانی میں جو بھائی تھے سیدہ عائشہ صدیقہ 40 معزز عورتوں کے جھرمٹ میں ان کو جانب حجاز رخصت کر دیا، حجاز مقدس کی طرف، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ حج کے لیے نکلی ہوئی تھی اور آپ کو خبر ملی تھی کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے ہیں اور ابھی تک قصاص نہیں ہوا، تو باوجود آپ فوراً لشکر لے کر نکلی تھی، اور خود حضرت علی المرتضیٰ نے دور تک مشایت کی، یعنی خود ساتھ تشریف لے کر گئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو آگے حجاز تک چھوڑنے کے لیے، خود آگے دور تک
گئے اور پھر جب آپ لوٹ کر آئے، کیونکہ لشکر کا انتظام بھی کرنا تھا، مقتولین تھے، تجہیز و تکفین تھی، امرا رہے، لوٹ کر آئے تو امام حسن کو میلوں تک امام حسن کو ساتھ کیا کہ بیٹے ام المومنین کے ساتھ جانا ہے۔ یہ مولا علی تو ایسے نہ مانتے ہوتے تو کیا اتنی محبتیں جتاتے؟ یہ ان کو نہیں مانتے تھے یا وہ ان کو نہیں مانتے تھے؟ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نہیں مانتے تھے، معاذ اللہ نہیں مانتے تھے، تو یہ کہاں سے الفاظ آ گئے کہ اللہ آپ کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے؟ اور پھر آگے کیا ہوا؟ حضرت صدیقہ نے مجمع میں اقرار فرمایا کہ مجھ کو علی سے نہ کسی قسم کی قدورت پہلے تھی نہ اب ہے۔ تو اگر نہ مانتے ہوتے تو یہ الفاظ کہتی سیدہ عائشہ صدیقہ، نہ علی سے مجھے پہلے قدورت تھی نہ اب ہے اور نہ آئندہ ہوگی، بلکہ ہاں ہمارا جھگڑا کیا تھا؟ ساس داماد میں کبھی کبھی جو بات ہو جایا کرتی ہے، اس سے مجھے انکار نہیں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت ہے۔ یہ حضرت علی نے یہ سنا تو سن کر ارشاد فرمایا، لوگو حضرت عائشہ سچ کہہ رہی ہیں، خدا کی قسم مجھ میں اور ان میں اس سے زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ حضرت علی تو کہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، تم علی سے زیادہ علی کے چاہنے والے ہو، مولا علی سے کیا تو مولا علی کی جانب نسبت کرتے ہو، اگرچہ شجرا کے اندر تمہیں کون سا 100% یقین ہے، لوگ تو اور بھی باتیں کرتے ہیں، تو لوگ تو یہاں تو کہتے ہیں کہ جی یہ ساڑھے سامنے شاہ بنے ہیں جناب، گجر اور ملک اور جان کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود آپ اتنا جناب لٹائی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ ان کے سامنے اپنے آپ کو لے آئے۔ حضرت علی اور کرم اللہ وجہ کریم تو خود فرماتے ہیں کہ لوگو خدا کی قسم مجھ میں اور ان میں اس سے زیادہ کوئی اختلاف نہیں ہے، بس اتنا سا اختلاف وہ اجتہادی اختلاف تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی مانتے ہوتے تو کیوں جنگ کی جی عائشہ صدیقہ نے؟ بہرحال ہاں کچھ ہو، یہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور ام المومنین ہیں۔ ام المومنین ہیں، کس نے کہا؟ مولا علی شیر خدا نے کہا۔ یہ جملہ لکھنے کے بعد، یہ تمام لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت جوڑ کر ان کو کہتے ہیں، او عقل سے بیگانو اور نادانو، اور ان نادانوں کو جو کہتے ہیں کہ حمایت علی کا ہمارا یہ اس وقت صحیح ہوگی حمایت علی کے جب تک ہم ان پر لان تان نہ کریں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاشا وکلا، یہ درست محبت نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، علی کی محبت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تھی فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 29، یہ تھے وہ اقتباس جن سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، جو پھول کی طرح مہک رہے ہیں، غنچوں کی طرح چٹک رہے ہیں، کلیوں کی طرح مہک رہے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 29 ہے۔ اہل سنت کا آیا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا